ایران امریکہ تاریخی امن معاہدے کا مقام تبدیل جمعے کو تقریب جنیوا کے بجائے ورجن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگی۔ سوئس حکام نے باضابطہ اعلان کر دیا۔ سوئس وزارت خارجہ نے بتایا اس حوالے سے امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تقریب کا مقام ثالثوں اور فریقین کے تجویز پر منتخب کیا گیا ہے۔ ورجن اسٹاک ریزورٹ قطری ریاست کی ملکیت ہے۔ تاریخی امن معاہدہ پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وفاقی وزیر بھی ساتھ ہوں گے۔ ورجن اسٹاک ریزورٹ کی ایکسکلوزیو فوٹیج ایوہ نیوز پر۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی دستاویز اسرائیل کو دکھانے سے انکار کر دیا۔ اے بی سی نیوز کے مطابق اسرائیل نے امریکہ سے ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویز دکھانے کی درخواست کی۔ امریکی حکام نے اسرائیل کو مفاہمت سے متعلق مکمل بریفنگ دی۔ دستاویز تک رسائی نہیں دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران سے متعلق امریکی معاہدے پر اسرائیل کو آگاہ رکھا گیا، لیکن متن شیئر نہیں کیا گیا۔ We have our deal done with Iran. It goes to a second stage, which I think will be actually easier. But we have a deal that's a fair deal. It's a good deal. We are not investing any money in Iran. Iran will never have a nuclear weapon. They're not going to develop it. They're not going to buy it. They're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. And we're dealing with people that I think are very rational people. I mean, they were nice to deal with. ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا وعدہ کیا۔ وعدہ خلافی کی تو تہران پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ امن معاہدہ اسی لیے کیا تاکہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے۔ کوئی معاوضہ دے رہی ہیں نہ سرمایہ کاری کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی امیر قطر سے ملاقات میں گفتگو کا ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو سب سے پہلے اسرائیل کو تباہ کر دیتا۔ ایران سے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی۔ قطر نے جس طرح کردار ادا کیا اس کے شکر گزار ہیں۔ یو اے کے صدر سے ملاقات میں کہا ابن ہرمز میں جہازوں کی نقل و حرکت شروع ہو گئی۔ جمعے تک جہاز رانی مکمل بحال ہو جائے گی۔ واضح کرتا ہوں ابن ہرمز ٹیکس فری ہوگی۔ ایران کے ساتھ معاہدے کا متن سرکاری طور پر جاری کریں گے۔ ایران مذاکرات کر کے پرامن ریاست کی طرح رہنا چاہتا ہے۔ ضرورت پڑی تو ایرانی نیوکلیئر ڈسٹ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا ایران سے جو ڈیل ہوئی وہ انتہائی اہم ہے، اس سے مشرق وسطیٰ کو فائدہ ہوگا۔ One of the core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU. معاہدے کے تحت جوہری معائنہ کاروں کو ایران میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ IAEA اور امریکہ افزودہ یورینیم ختم کرنے میں ایران کی مدد کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا NBC کو انٹرویو، کہا مفاہمتی یادداشت میں لکھا ہے حتمی معاہدے کے لیے ہم 60 روز تک مذاکرات کریں گے۔ اس دوران بغیر کسی ٹول کے ابن ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب جمعے کو ہوگی۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ابتدائی معاہدے کی دستاویز جاری کر سکتے ہیں۔ جے ڈی وینس معاہدے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ لبنان میں اسرائیلی قبضہ جاری رہا تو معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک اعلان۔ تہران میں سفیروں سے خطاب میں کہا امریکہ سے معاہدہ ہوتے ہی پیر کو جنگ کے خاتمے کا اعلان ہو گیا۔ اب لبنان پر حملہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ جمعے سے معاہدے پر باضابطہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ امریکہ سے حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کا نیا دور سوئٹزرلینڈ میں ہوگا۔ پہلے مرحلے میں ابن ہرمز اور امریکی ناکہ بندی، جبکہ دوسرے مرحلے میں جوہری پروگرام پر پابندیاں ہٹانے سے متعلق بھی بات کی جائے گی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے کردار کی تعریف۔ ہاؤس آف لارڈز میں 15 جون کو مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بحث۔ لارڈ احمد آف ویملڈن نے کہا پاکستان اور قطر کا بہت بہت شکریہ جن کی موثر معاونت سے ہم اس مقام تک پہنچے۔ برونس چیمپئن آف ویلنگٹن نے کہا جنگ بندی پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے بہت اچھا کام کیا، تعریف اور تحسین کے مستحق ہیں۔ لارڈ بار آف چٹن ہیمپٹن نے کہا برطانوی حکومت اور وزیر اعظم شہباز شریف کو کامیابی پر مبارکباد پیش کریں۔
فیلڈ مارشل سید اعظم منیر نے انسانیت کے لیے جنگ بغیر لڑے جیت لی. فریقین کے ساتھ مشاورت سے پاکستان خصوصاً فیلڈ مارشل اعظم منیر نے خطے کو بڑی جنگ سے بچایا. سینئر سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا نمائندوں کے ساتھ اہم گفتگو. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے کہا مسلم ملکوں نے فیلڈ مارشل کے دانشمندانہ رہنمائی کے ساتھ خطے میں جنگ رکوانے میں کردار ادا کیا. جنگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی تھی. مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے. یہ ایسی جنگ تھی جس میں فیلڈ مارشل نے خلوص نیت غیر معمولی حکمت عملی سے کام لیا. حساس سفارتی عمل میں انتہائی رازداری ذمہ داری اور احتیاط کی ضرورت ہے. ذمہ دار ثالث کی حیثیت سے پاکستان کسی بھی قسم کی قیاس آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا. مذاکرات کے مندرجات نوعیت یا آئندہ کے مراحل کی تفصیل فراہم نہیں کی جائیں گی. امن کی کوششیں سبوتاژ کرنے کے لیے کچھ عناصر اور مخالفین سرگرم ہیں. پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ دو بڑے ممالک کی جنگ ختم کرائی. ایک شخص تھا جس پر نہ صرف امریکہ کو نہ صرف ایران کو باقی تمام الائز کو ٹرسٹ تھا. فیلڈ مارشل اعظم منیر صاحب انہوں نے ایسی سخت بات بھی دونوں سائڈوں پہ کی کوئی سوچ نہیں سکتا. اگر امریکہ نے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا نہیں آپ غلط ہیں. اگر ایران نے کوئی بات کی انہوں نے کہا آپ غلط. امن معاہدے کا کریڈٹ فیلڈ مارشل اعظم منیر کو جاتا ہے. فیلڈ مارشل نے ایران امریکی قیادت کے سامنے سخت باتیں کی. ایسی باتیں کوئی دوسرا سوچ تک نہیں سکتا. امریکہ اور ایران جانتے تھے یہ بندہ کھری بات کرتا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیغام امن کمیٹی میں گفتگو بتایا 1-1.5 گھنٹے میں جنگ پھر شروع ہونے والی تھی. فیلڈ مارشل نے ایران کے چیف مذاکرات کار کو صرف ایک بات کہی آخرت کے روز میری گواہی دے دینا. میں نے پوری کوشش کی کہ ایک جان بھی بچا دوں. اگر اب جنگ ہوتی ہے تو ذمہ داری آپ پر ہوگی. فیلڈ مارشل کی اس بات پر ایرانی چیف مذاکرات کار ہل گئے اور پھر مذاکرات آگے بڑھے. فیلڈ مارشل کے کپتان ہیں. دونوں ملکوں کو ان پر بھروسہ تھا. اس پورے مشکل مرحلے میں لیڈر اور کپتان نے کلیدی کردار ادا کیا. مجھ سمیت باقی تمام افراد نے ٹیم کے کھلاڑیوں کی طرح ذمہ داریاں ادا کی. علماء کرام نے امن معاہدے پر وزیر اعظم فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ کو خراج تحسین پیش کیا. امریکہ ایران معاہدہ سیاسی قیادت کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ایران سے پابندیاں ہٹنے کا زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا. وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا معاہدے کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے. یہ اعزاز ہے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے دنیا کو امن کی راہ پر ڈال دیا. پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل نے کہا سیاسی اور عسکری قیادت نے وہ کام کیا جو صدیوں یاد رکھا جائے گا. فیلڈ مارشل اعظم منیر اس فلم کے ہیرو ہیں. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا ایران امریکہ معاہدے میں فیلڈ مارشل کا بہت بڑا کردار ہے. پاکستان نے تیسری عالمی جنگ رکوائی ہے. جی 2 آدمی اس کو کوالیفائی کرتے ہیں ایک ٹرمپ اور ایک فیلڈ مارشل صاحب. اس میں 2 رائے ہونی نہیں چاہیے اور جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے. امن کا نوبل انعام صدر ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کو ملنا چاہیے. سینیٹر فیصل بابڈا کا میڈیا سے گفتگو میں مطالبہ. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں وزارت صنعت کے غلط اختیارات ختم کرا دیے. فیصل بابڈا کی نشاندہی پر وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی خالد مکسی نے غلطی تسلیم کر لی. کہا وزارت صنعت کو NOC دینا غلطی تھی. امپورٹڈ گاڑیوں کے سیفٹی سٹینڈرڈز طے کرنے اور شپمنٹ انسپیکشن کا اختیار انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ سے واپس لے کر وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو دے رہی. فیصل بابڈا کا کہنا تھا گاڑیوں کی پالیسی میں سیکٹری صنعت کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں. گاڑیوں کی درآمد بلا وجہ رکی ہوئی ہے. محصولات کی مد میں قومی خزانے کو 125 ارب روپے کا نقصان ہو چکا. ملک میں گاڑیوں کے لیے 4 کمپنیوں کی اجارہ داری ہے. اس پالیسی میں ایسا لگتا ہے کہ مخصوص کمپنیز کو فائدہ پہنچ رہا ہے. کابینہ میں اہل لوگوں کو لایا جائے. اگلا کرپشن اسکینڈل لے کر آ رہا ہوں. لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے. ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 3.5% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے.
پنجاب کا 5,903 ارب 46 کروڑ کا بجٹ پیش. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7، پینشن میں 3.5% اضافہ، تعلیم کے لیے 750 ارب، صحت کے لیے 500 ارب روپے مختص. کسانوں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے کاٹن فیس مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز. ترقیاتی اخراجات کے مد میں 76 ارب روپے کی رقم تجویز. وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے بجٹ تقریر میں بتایا مختلف محکموں میں رائٹ سائزنگ کے تحت 1 لاکھ سے زائد خالی اور غیر ضروری اسامیاں ختم کی گئیں، جس سے خزانے پر بوجھ کم ہوا. 2 لاکھ نئی ملازمتیں دی گئیں. لیڈی بار روم، راشن کارڈ، دھیرانی پروگرام، فری وائی فائی پروجیکٹ، IT انٹرنشپ پروگرام کے لیے خطی رقم مختص. سندھ کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا. اسمبلی اجلاس دوپہر 2 بجے طلب. ذرائع کا کہنا ہے ترقیاتی بجٹ میں نئی اسکیم شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں ترقیاتی بجٹ میں 300 ارب روپے کی کمی کی جائے گی. ترقیاتی بجٹ 1018 ارب سے کم کر کے 720 ارب مختص کرنے کی تجویز. غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے 2560 ارب مختص کیے جائیں گے. آئین کے آرٹیکل 125 کے تحت اگر 30 جون تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی اور ان کی ہدایات نہیں آتی تو میری اطلاع یہی ہے کہ اس وقت یہی فیصلہ ہے کہ صرف 3 ماہ کا بجٹ پیش ہو. 30 جون تک بانی سے ملاقات نہیں ہوئی تو خیبر پختونخوا حکومت سے 3 ماہ کا بجٹ پاس کرے گی. PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے بات ہو گئی ہے. آئین کا آرٹیکل 125 اجازت دیتا ہے آپ 3 ماہ کا بجٹ پیش کر سکتے ہیں. بانی سے ملاقات تک حتمی بجٹ پیش نہیں ہوگا. بانی کو مشاورت میں شامل کرنا ضروری ہے. بلتستان حکومت بنا پائیں گے. بہت کانفیڈنٹ ہوگی حکومت ہمارا ہی ہے بجٹ پر تحفظات جو تھے سر وہ دور ہوئے سر. حکومت نے وہ جو اعداد و شمار ہوگا ڈار صاحب سے آج بھی بات کیا وزیر خارجہ نے انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا. نائب وزیر اعظم ساگڈار کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ان کے چیمبر میں ملاقات. بجٹ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، اعجاز جکھرانی، شریر رحمان بھی ملاقات میں شریک تھے. بلاول بھٹو نے ملاقات کے بعد بتایا نائب وزیر اعظم سے بجٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی. اگلے مزید ملاقاتیں ہوں گی. ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بجٹ پر تحفظات ہیں. پیپلز پارٹی حکومتی جواب کے مطابق بجٹ سے متعلق حکمت عملی طے کرے گی. اللہ کرے جی اب یہ MOU انشاءاللہ سائن ہو تو اس کا امپیکٹ جو ہے انفلیشن پہ بھی آئے گا. انرجی انفراسٹرکچر ہیز بین ہٹ تو نارمل سی آتے آتے کچھ وقت لگے گا. سپلائی چینز ہیو بین ڈسرپٹڈ تو اس کا تھوڑا سا لنگرنگ امپیکٹ رہے گا لیکن میں اس کو بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں فار دا نیکسٹ فسکل ایئر. جی عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اسی طرح کم ہوتی رہیں تو پرانی قیمتوں پر آ جائیں گی. وزیر اعظم اور وزیر پیٹرولیم یکساں ہیں. جیسے قیمتیں کم ہوں گی عوام کو فائدہ پہنچائیں گے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے پروگرام خبر میں گفتگو. کہا خطے میں کشیدگی کے دوران ملک میں صورتحال کنٹرول میں رہی. پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. خطے کی صورتحال جتنا جلدی نیچے آئے گی مہنگائی نیچے آنا شروع ہو جائے گی. GDP کا 60% لائف سٹاک اور ڈیری پروڈکٹ سے وابستہ ہے. دہائیوں سے کسانوں کی زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے حکومت نے کام کیا. معاہدے پر دستخط کے بعد امریکہ ایران کو فوری تیل فروخت کرنے کی اجازت دے گا. وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ. لکھا معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایرانی تیل پر پابندیوں میں نرمی کر دی جائے گی. ایرانی تیل کی برآمدات کے لیے بینکنگ، ٹرانسپورٹ، انشورنس بھی بحال ہوگی. امریکی پابندیوں میں نرمی سے ایران کی معیشت کو بڑا ریلیف ملنے کا امکان. ایران امریکہ معاہدے کے بعد بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی. لندن برینٹ کروڈ $79.1 فی بیرل ہو گیا. امریکی خام تیل ویسٹرن ٹیکساس فی بیرل $76 کا ہو گیا. ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ کی قیمت $71.87 فی بیرل ہو گئی.
وزیراعظم کی زیر صدارت گلگت بلتستان شمسی توانائی منصوبے پر اجلاس. شہباز شریف نے کہا حکومت گلگت بلتستان کے 100 میگا واٹ سولر منصوبے کے اخراجات اٹھائے گی. منصوبے پر کام کی رفتار تیز اور اسے جلد از جلد مکمل کیا جائے. وزیراعظم کی منصوبے کے تمام مراحل میں شفافیت کے لیے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی ہدایت. اجلاس میں حسن اقبال، احد چیمہ، اویس لغاری اور امیر مقام سمیت متعلقہ افسران شریک ہوئے. گلگت بلتستان میں کامیاب 4 آزاد اراکین کی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت. گانچے سے منتخب اراکین محمد انور، ڈاکٹر اسد شفیق، حلقہ 1 دیامر سے کامیاب دلپذیر خان اور غزر سے منتخب امان علی عامر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. چاروں اراکین نے پارٹی کے صدر علیم خان سے ملاقات کی. گلگت بلتستان میں حکومت سازی کی تیاری. پیپلز پارٹی جی بی کے صدر امجد حسین ایڈوکیٹ کی لیگی صدر حفیظ الرحمان سے ملاقات. عوام کی بہتری کے لیے مشترکہ فیصلوں سے آگے بڑھنے پر اتفاق. خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی کے مبینہ مقابلے 6 دہشت گرد مارے گئے. 4 سدہ شب قدر میں سی ٹی ڈی کے آپریشن میں فتنہ خارج کے 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے. ایک فرار ہونے میں کامیاب. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گرد پولیس اور مذہبی رہنماؤں کو ٹارگٹ کرنے میں ملوث تھے. ہلاک دہشت گردوں سے دستی بم اور اسلحہ برآمد. فرار دہشت گرد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری. کوہاٹ کے علاقے لاچی میں سی ٹی ڈی اور پولیس کے ساتھ مقابلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے. علاقے میں سرچ آپریشن جاری. بڑی تکلیف میں ہیں اور بڑی پریشان ہیں ہم لوگ. اور جو لوگ دیہڑی لگا کے کھانا کھاتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ بڑی مصیبت میں ہیں لوگ. تمام بازار بند ہیں، کھانے کی اشیاء کوئی چیز بھی نہیں ہے. دودھ کے علاوہ کوئی چیز نہیں مل رہی. تو لوگ دودھ پی کے تو نہیں جی سکتے نا. سارے لوگ پریشان ہیں. اس وقت ہم پیٹرول کے لیے پھیر رہے ہیں، اس وقت دوائیوں کے لیے پھیر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی کی ہڑتال کے باعث متوسط اور مزدور طبقہ شدید پریشان. شہریوں کا کہنا ہے آزاد کشمیر کے عوام انتشار بدامنی کی بجائے امن استحکام خوشحالی چاہتے ہیں. دکانوں کی زبردستی بندش کے باعث روزمرہ اشیاء کے حصول میں مشکلات ہیں. کالعدم انتشاری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر راولکوٹ میں سریعام پانی کی ویڈیو منظر عام پر. غیر ملکی عناصر آزاد کشمیر کی صورتحال کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. مضمون مقاصد کے تحت آزاد کشمیر میں تماشا لگایا گیا. سستی بجلی، آٹا اور دیگر ضروریات کے نام پر مضمون ایجنڈا اپنایا گیا. لوگوں کی ہمدردیاں لے کر آزاد کشمیر میں انتشار پیدا کیا گیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آزاد کشمیر میں جو بھی قانون ہاتھ میں لے گا آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اور ریاست نے ہر ممکن طور پر تحمل کا مظاہرہ کیا. مضموم ٹولوں کے بے نقاب کیا جائے گا. سنتاس معاہدے کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح. اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور کریں گے. وقت آنے پر سنتاس معاہدے کا سٹیٹس بحال کر کے دکھائیں گے. افغانستان سے بدستور دہشت گردی ہو رہی ہے. رواں سال 15 جون تک 2170 دہشت گردی کے واقعات ہوئے. 640 شہادتیں ہوئیں. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے رواں سال اب تک 32,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا چکے ہیں. پاکستان نے دہشت گرد ٹھکانوں پر کامیاب اور منظم کارروائیاں کی. کارروائیوں میں صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں کی گئیں. مرنے والے ہمارے اپنے ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی ذمہ داری عوامی جوائنٹ کالعدم ایکشن کمیٹی کے اوپر آتی ہے، جنہوں نے حالات کو اس نیج پر لے کر گئے. ہم روکتے رہے، منت کرتے رہے، لیکن انہوں نے ترجیح دی حالات کو اس نیج پر لے جانے کی. ماحول خراب کرنے کے ذمہ دار کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی. دونوں اطراف سے مرنے والے ہمارے اپنے. وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کہتے ہیں ہم روکتے رہے، منت سماجت کرتے رہے، لیکن کالعدم کمیٹی نے حالات خراب کرنے کو ترجیح دی. سردار جاوید ایوب نے کہا حکومت کے پاس کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے متعلق شواہد موجود ہیں. شواہد میڈیا کے سامنے جلد لائے جائیں گے. ہم نے آخری حد تک کوشش کی، لیکن کالعدم ایکشن کمیٹی کی ضد اور انا نے حالات یہاں تک پہنچائے. اسلام میں ریاست کے خلاف بغاوت اور فساد کی گنجائش نہیں. علماء عوام کی رہنمائی کریں. مسجد اور ممبر سے اتفاق اور یگانگت کا پیغام جانا چاہیے. محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری.
وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام امن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا امن و امان برقرار رکھنے میں علماء کرام کا اہم کردار ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم سب کو متحد ہونا ہے۔ پیغام امن کمیٹی کو ضلعی سطح تک فعال اور مؤثر بنایا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی، فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کراچی میں گرد آلود آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکان، بدھ اور جمعرات کو خراب موسم کا الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ 19 جون تک پختونخوا، جی بی، آزاد کشمیر، پنجاب اور بلوچستان میں سیلابی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اور دفاعی چیمپئن نیوزی لینڈ کو ویمن T20 ورلڈ کپ کے دوسرے میچ میں بھی شکست، سری لنکا نے 5 وکٹ سے ہرا کر اپنی پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ سلوا کی نصف سینچری کی بدولت 151 رنز کا ہدف 2 گیند پہلے لگایا۔ ساؤتھ ہیمپٹن میں کیوی ٹیم پہلے کھیل کا 6 وکٹ پر 150 رنز بنا سکی۔